اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ سے جب سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اور ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا وسیلے کا وہ مفہوم جس میں فوت شدہ بزرگوں کی نظر نیاز دی جاتی ہے، جس میں قبر والے کو پکارا جاتا ہے، جن میں مردوں سے مرادیں مانگی جاتی ہیں، جن میں فوت شدہ بزرگان دین کو داتا، مشکل کشا اور حاجت روا کہہ کر پکارا جاتا ہے، اسلامی عقیدہ وسیلے کی اس شکل کا رد کرتا ہے۔ وسیلہ یا توسل یہ عربی کے الفاظ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں وسیلے کا 2 جگہ پر آیا ہے، اور امام ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں وابتغوا الیہ الوسیلہ کے تحت لکھا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وسیلہ کے معنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے ہیں اور ایسے عمل سے جو اسے پسند ہو۔ اور جاننا چاہیے کہ وسیلہ جو ہے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وسیلہ فرض، نمبر 2 وسیلہ مستحب، نمبر 3 وسیلہ مباح، اور نمبر 4 وسیلہ حرام اور ناجائز۔ اب یہ جو وسیلہ فرض ہے، یہ پہلا وسیلہ ہے، یہ ایمان ہے، یعنی اللہ پر، اس کی صفات پر، اس کے احکام پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واجب الاتباع ہونے پر، کہ آپ ہی ایسی ہستی ہیں کائنات میں اب جن کے پیچھے چل کر جنت کا حصول ممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ کی تعظیم کرنا، ادب کرنا اس طریقے سے جو طریقہ شریعت کے مطابق ثابت ہے، یعنی محبت میں بھی غلو نہ کرنا، اور یہ یقین رکھنا کہ قیامت آنے پر، حشر نشر پر، حساب و کتاب پر، جنت دوزخ پر، ان تمام امور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جن کی خبر ہم تک پہنچی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض کردہ احکام کو فرض جان کر بجا لانا اور حرام کو حرام سمجھ کر ان سے بچنا، یہ ہے وسیلہ فرض۔ اور مستحب کیا ہے کہ یہ وہ وسیلہ ہے، یعنی مرغوب ہے، وہ ہے اللہ کی دعا کی اجابت کا وسیلہ پکڑنا۔ جو دعائیں نیک بندوں اور انبیاء سے منقول ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا وسیلہ ہے، نہ کہ کسی مخلوق کی ذات کا۔ تو وسیلہ مرغوب اور مستحب یہ بھی ہے کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بنایا جائے، یعنی یہ کہا جائے کہ یا اللہ اگر تجھے کوئی میرا فلاں کام نیک کام پسند ہے، تو فلاں نیک کام سے خوش ہوتا ہے، یا جو میں نے فلاں نیک عمل کیے ہیں اگر وہ تجھے پسندیدہ اور قبول ہیں تو اپنی خوشی کے واسطے میری دعا قبول فرما۔ وسیلہ مباح یعنی دنیاوی وسائل معاش، جیسے یہ مقلدین اکثر اس کی مثال دیتے ہیں کہ آپ دوسروں سے مدد طلب کرتے ہیں تو اولیاء اللہ سے مدد طلب نہیں کی جا سکتی۔ یہ شرعاً جائز وہ ہے کہ کسی پیشے کو اپنے لیے معاش کے طور پر آپ اختیار کریں، اس کو ذریعہ گزران بنائیں۔ اور جو وسیلہ حرام اور ناجائز، جو چوتھی شکل ہے وسیلے کی، یہ ہے انبیاء، اولیاء یا کسی فوت شدہ حقیقی یا مصنوعی بزرگ کو پکارنا کہ وہ میری فریاد سن کر اللہ سے سفارش کرے گا، یہ وسیلہ شرک ہے۔ یا یوں دعا کرنا کہ میں بحق فلاں، با وسیلہ فلاں، یا با برکت فلاں، یا تفعیل فلاں، یا جاہ فلاں، یا بصدقہ فلاں، یا روح فلاں یہ دعا کرتا ہوں۔ وسیلے کی یہ قسم بدعت اور حرام ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے، اور عبادت میں وہی طریقہ معتبر ہے جو شریعت سے ثابت ہو، اور عبادت کا وہ طرز جو شریعت یعنی قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو باطل اور مردود ہے، بلکہ بدعت ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا جو اس میں نہیں تو وہ مردود ہے۔ تو یہ وسیلے کی 4 اقسام، اور بخاری سے جو واقعہ آتا ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ وہ جو پتھر ہٹ گیا انہوں نے دعا کی، وہ انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بنایا تھا، اس سے وسیلہ بدعی کا کوئی جواز نہیں نکلتا۔ اب یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا اور ان بزرگوں کی سنتا ہے،
ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں. یہ جہلا سے یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا. اب اللہ تعالیٰ کی نے جو قرآن پاک میں فرمایا، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں میں قریب ہوں. تو کیا آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ چاہے گناہگار سے ہی ہیں تو آپ اللہ کے بندے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے میں اس کو قبول کرتا ہوں. تو یہ کہنا کہ ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں، یہ انتہائی جہالت پر مبنی عقیدہ ہے. اس کا رد قرآن بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر سننا چاہے تو شیطان کی سن لے. کیا آپ شیطان سے بھی گئے گزرے ہیں کہ اللہ آپ کی نہیں سنتا اور اللہ کے آگے آپ جو ہے وہ وسیلے بناتے ہیں؟ شیطان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے ریکویسٹ کی اللہ سے، قالا انذرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ مجھے مہلت دیجئے قیامت کے دن تک. یہ دعا کر رہا ہے اللہ سے، کہتا ہے یا اللہ مجھے مہلت دے قیامت تک کے لیے. یہ دعا کی کس نے؟ شیطان نے. آگے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما رہا ہے. فرمایا قال انک من المنذرین، اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت دے دی گئی. یہ شیطان کی دعا قبول ہو گئی. اور اگر اللہ نہ ماننا چاہے تو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، شافع روز جزا، محمد رسول، کیوں؟ وہ اللہ ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. جب اپنے چچا کے بارے میں بضد ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے فرمایا ہدایت اس کے لیے نہیں ہے جس سے اے نبی تو پیار کرتا ہے. ہدایت جسے چاہتا ہے اللہ دیتا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت کے قابل ہے. تو یہ اس عقیدے کا رد ہو گیا کہ ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں. اب آئیے کہ جب آپ کسی کو سفارشی بناتے ہیں جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کے نزدیک کون ہے جو سفارش کرے سوائے اس کے اذن کے، اس کی اجازت کے. قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اجازت مرحمت فرمائی جائے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ امت کی سفارش کریں گے. ورنہ کون ہے جو سفارش کرے؟ سفارش کا معنی کیا ہے؟ آپ میرے دوست ہیں، میں آپ کا دوست ہوں، آپ مجھے چٹ بیچتے ہیں فلاں بندے کا کام کر دو، میں مجبور ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں اگر میں نے کام نہ کیا تو یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میں کیا کروں، یہ تو کام کرنا پڑے گا. میرے بھائیو، اللہ محتاج اور مجبور نہیں کہ آپ فلاں داتا کی، فلاں مشکل کشا کی، فلاں حاجت روا کی، فلاں بگڑی بنانے والے کی اور فلاں خود ساختہ غوث کی چٹ آ گئی ہے، سفارش آ گئی ہے، جو کہ وہ کر ہی نہیں سکتے. لیکن جو ان کا عقیدہ ہے مقلدین کا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کی سفارش آ گئی، اب میں کیا کروں؟ اللہ مجبور نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے کہ مجھ سے ڈائریکٹ مانگو، میں قبول کرتا ہوں، میں سنتا ہوں. اور جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام نے کسی کا بھی وسیلہ نہیں پکڑا، ڈائریکٹ بولے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، اے رب ہمارے، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر ہم کو تو نے نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم برباد ہو جائیں گے. چلے یہاں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کس کا وسیلہ پکڑتے؟ ان سے پہلے تو نبی کوئی نہیں تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سن لیجئے، رب انا قومی کذبون، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، ڈائریکٹ مجھ کو میری قوم نے جھٹلا دیا. آگے سن لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو جانتا ہے، اے ہمارے رب، اور جو کچھ ہم پوشیدہ و ظاہر کرتے ہیں سب جانتا ہے تو. لوط علیہ السلام فرما رہے ہیں رب نجنی آلی مما یعملون، رب نجنی و اہلی مما یعملون، اے میرے رب مجھ کو نجات دے اور میرے گھر والوں کو ان کاموں کے وبال سے جو یہ کر رہے ہیں. ڈائریکٹ رب نجنی، رب نجنی. حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بے شک مجھے تکلیف پہنچی، تو تمام مہربانوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام رب اشرح لی صدری، داؤد علیہ السلام ربنا افرغ علینا، زکریہ علیہ السلام رب ھب لی من لدنک ذریہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور مومنین کی دعا سمینا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. مجھے بتائیے وسیلہ یہ کہاں سے آیا؟ اس میں وسیلہ